بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ محبوب دو جہاں سے رشتہ ہے اصل ایماں، محبوب دو جہاں سے رشتہ ہے اصل ایماں، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ بحمد اللہ تعالی کنز العلماء، مفکر اسلام، ترجمان حقیقت، شیخ الحدیث والتفسیر، جامع المعقول والمنقول، ترجمان افکار اعلیٰ حضرت کنز الدلائل، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف صاحب جلالی حفظہ اللہ تعالی وادام اللہ فیوزہ، آپ اپنے اسلاف کی گزشتہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیشہ سے احقاق حق اور ابطال باطل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ موسم کیسا ہو، حالات کیسے ہوں، کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، کوئی رفیق سفر بنے یا نہ بنے، وہ اپنی یہ ڈیوٹی اللہ کے فضل و کرم سے احسن انداز میں نبھاتے چلے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ اپنے ہوں یا بیگانے حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب زیدہ شرفہ کی علمی قدر و منزلت سب پر واضح اور عیاں ہے۔ ذمہ دارانہ گفتگو اور حقائق کو احسن انداز میں بیان کرنا آپ کی ایک مثالی پہچان ہے، انداز بھی مثالی ہے، گفتگو بھی مثالی ہے، دلائل بھی مثالی ہوا کرتے ہیں۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب زیدہ شرفہ اپنی یہ ڈیوٹی ہر دور میں احسن انداز میں نبھا رہے ہیں۔ ایسا ہی کچھ موجودہ حالات میں ہوا کہ جب ایک فریق ایک نیا عقیدہ اہل سنت کے اندر عام کرنا چاہتا تھا، مسئلہ نبوت کے بارے میں من گھڑت تشریحات ان کا سہارا لے کے اسلاف کی تشریحات سے روگردانی کر رہا تھا، اور اہل سنت کی ناؤ کو ناجائز رستے پر گامزن کرنا چاہتا تھا۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب زیدہ شرفہ نے اپنے خطبہ جمعہ کے اندر گزشتہ اس مسئلے سے آگاہی کے لیے چند باتیں ذکر فرمائیں، لیکن چونکہ فریق مخالف اس بات پہ تلا ہوا تھا کہ کوئی نمائندہ مقرر کیا جائے، وہ ہمارے ساتھ بات کرے، ڈائلاگ کرے، مناظرہ کرے، تو آج شہر حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ سے علماء کرام، معززین علاقہ کا ایک وفد حضرت استاد الاساتذہ، استاد العلماء حضرت امام جلالی زیدہ شرفہ کے پاس حاضر ہوا، اور انہوں نے آ کے اپنا درد دل ظاہر کیا، تشویش کا اظہار کیا کہ مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، اس کے لوگ اس وقت شدید تشویش اور پریشانی میں مبتلا ہیں، اور سب کی نظریں آپ پر ہیں، آپ اس کا بہترین حل ارشاد فرمائیے۔ اگرچہ اس سے پہلے قبلہ کے تلمیذ رشید، مایہ ناز شاگرد، مناظر اسلام، شمشیر اعلیٰ حضرت، شیر اہل سنت، فاتح رافضیت و خارجیت، محقق اہل سنت، ترجمان اہل سنت جناب مفتی محمد عابد جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی اس مسئلے کی وضاحت کے لیے اس مذکورہ چیلنج کو انہوں نے قبول کیا، اور مطالبہ کیا کہ چیلنج ان کا قبول ہو گیا ہے، فریق مخالف اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے مناظرے کی جگہ اور تاریخ کا اعلان کرے۔ لیکن کئی دن گزرنے کے بعد فریق مخالف ان کے قبول کردہ چیلنج کے جواب میں جگہ اور تاریخ کا اعلان نہ کر سکا، اور مختلف ہیلے بہانے کر کے رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور مختلف ذرائع سے یہ پیغام ہم تک پہنچتا رہا کہ وہ قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے امام جلالی زیدہ شرفہ نے آج اس چیلنج کا جواب دیا، اس چیلنج کو قبول کیا، اور اس میں نیت الحمدللہ یہ ہے کہ اس وقت اہل سنت جو پریشانی کا شکار ہیں، ان کی اس پریشانی کا ازالہ کیا جائے، اور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے لحاظ سے، آپ کی عظمت و شان کے حوالہ سے، آپ کے آداب اور فضائل و مناقب کے حوالہ سے
جو صحیح موقف صدیوں سے اہل سنت کا چلتا آ رہا ہے اس کو ایک بار پھر سب کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس پر جو لوگ گرد و غبار چڑھانا چاہتے ہیں اور نجائز تشریحات کا سہارا لے کے وہ ساری تاریخ مسخ کرنا چاہتے ہیں، حضرت امام جلالی عزم صمیم کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ بڑے احسن انداز میں، بڑے اچھے ماحول میں اس مسئلے کو سمجھایا جائے، بیان کیا جائے۔ ہم اپنے استاذی مکرم، اپنے مربی و محسن قبلہ ڈاکٹر صاحب کو اس اقدام پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ جیسے قبلہ آپ نے ہر دور میں اہل سنت کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، ختم نبوت کے دفاع کے لیے، ناموس اسلام، ناموس رسالت، ناموس صحابہ اہل بیت کے دفاع کے لیے جیسے آپ نے ہر دور میں موسم کی شدت، حرارت و تمازت کی پرواہ کیے بغیر آپ نے کلمہ حق کو بیان کیا، آپ نے کلمہ حق ہر ایک پر واضح کیا۔ آج بھی آپ اس چیز کا عزم صمیم رکھتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ کریم جل شانہ قبلہ کو صحت کے ساتھ عمر دوام عطا فرمائے، اللہ کریم آپ کا سایہ اہل سنت پر سلامت فرمائے، اور آپ ایسے ہی اپنے اسلاف کی فکر کو عام کرتے رہیں اور قرآن و حدیث کا پیغام ہر طرف آپ عام کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس موقع پر اہل سنت و جماعت کے لیے خیر کے اسباب عطا فرمائے۔ اللہ کریم سب کے لیے اچھے سے اچھے حقائق بیان کرنے کے لیے اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور نیت صالحہ کے ساتھ اللہ کریم یہ مشن پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔